اگر واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو بآواز بلند بولیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آباد و شادری، مجھے احساس ہے تھکن ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اربعین کا موقع بھی ایسا ہی ہے کہ صرف نماز پڑھنے بھی ہم اگر مواضع پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بہت محنت کے بعد، مشقت کے بعد واپس اپنے ہوٹل تک آپ لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن پھر یہی درخواست کروں گا کہ مظلوم حسین کا ذکر اتنا بلند ہے کہ یہ توانائی سے بھرپور ہے، اور یہ ہماری سانسوں کے چلنے کا باعث ہے، یہ ہمارے خون کی حرارت ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو بالکل اس آپ بے فکر ہو جائیے کہ آپ کو کوئی تھکن ہے، پاؤں میں چھالے ہیں۔ ان بیبیوں کو یاد کریں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنے چھالے پڑے ہوں گے، کتنی اذیتیں اٹھائی ہوں گی۔ یقیناً اس ایک اذیت پر ہمارے پاؤں کے ہزاروں چھالے قربان، ہماری ہزاروں زحمتیں قربان مظلوم حسین کی بہنوں کی اذیت پر۔ امام حسین علیہ السلام آپ احباب کا آنا قبول و مقبول فرمائیں۔ میرا دل ہے کہ میں مظلوم حسین کی بارگاہ میں ہیں، حسین کے گھر کے نزدیک بیٹھے ہیں، تو ایک کلام ہے جس کی ردیف ہے حسین کے گھر کا، تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور بہت جلد ہمارے درمیان انشاءاللہ علامہ نصرت بخاری صاحب حاضر ہوں گے اور اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں بھائی۔ صداقت بھائی، آپ کی اجازت؟ سرکار امام زمان آپ کی محنت کو قبول فرمائے، بہترین انتظامات آپ نے کیے ہیں، WTM کے ہر ممبر کو مولا سلامت رکھے۔ حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، دیکھیں آپ بھی تلاش کرتے کرتے مولا حسین کے دربار میں آئے ہیں نا، نجف سے تلاش کرتے چلیں حسین کا گھر کس طرف ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا اس طرف جائیں، اس پول پہ جائیں، جب آپ 1300 پول کراس کر گئے پھر ایک کرب آیا، وہاں سے آپ کو بتایا کہ ہم کدھر جائیں۔ تو کس طریقے سے مولا حسین کے دربار میں تلاش کرتے کرتے آپ پہنچے ہیں، اور کون کون تلاش کرتا ہے کہ حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں۔ پہنچ گئے میری بات پہ۔ دیکھیں ذکر حسین کو داد ہے، رضوان زیدی کو داد نہ دیں آپ، لیکن مظلوم حسین کے ذکر کو داد ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کون بھائی، پروٹوکول ہے مظلوم حسین کے ذکر کا۔ کیا پروٹوکول ہے کہ جب حسین کا ذکر ہو تو اس کو داد و تحسین اور نعروں اور درود کے سائے میں اس کا استقبال کیا جائے۔ یہ کم سے کم پروٹوکول ہے محمد و آل محمد کے ذکر کو سننے کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، سب نے ہاتھ اٹھاتے ولایت علی کا اقرار کرتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا مہدی، لبیک یا علی۔ حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں، در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں۔ ہر ایک نماز میں، ہر ایک نماز میں، توجہات میری طرف، ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی میرے حسین کو سجدے تلاش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جن کی آوازیں بلند ہو گئی، میں دعا کرتا ہوں مولا حسین ان کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے کلام آپ کو سنانا ہے جناب گوہر جاشوی صاحب کا لکھا ہوا، کہ جنہوں نے بہت بہت معرکۃ العلیٰ، معرکۃ الآراء کلام لکھے۔ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، نہ پوچھئے کیا حسین ہے، مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، چھانے لگی شام غریباں، الوداع الوداع، بہت سارے معرکۃ الآراء کلام انہوں نے لکھے۔ دعا کرتا ہوں اس سرزمین کربلا کے مولا حسین کا صدقہ ان کو عطا، شدید بیمار ہیں وہ بھی، ان کی اہلیہ بھی، سب مل کے حضرات دعا کریں کہ جو شاعر ہے نا، مولا حسین کا جو شاعر ہے، امام نے اس کو کرسی بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور ان کو سنا، تو ان شاعروں کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا ہو ہمارے گوہر جاشوی صاحب کو، مولا حسین صحت و زندگی عطا فرمائیں۔ بڑا عظیم ہے رتبہ حسین کے گھر کا، کیسے عظیم ہے رتبہ مولا حسین کے گھر کا، میں آپ کو بتاتا ہوں مصروں میں، کہ بڑا بڑا عظیم ہے رتبہ
حسین کے گھر کا. کتنا عظیم ہے رتبہ مولا حسین کے گھر کا کہ طواف کرتا ہے کعبہ حسین کے گھر کا، حسین کے گھر کا. شعر پیش خدمت ہے کہ وہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سورہ رحمان. وہ جھوم کے پڑھتے ہیں سورہ رحمان. انہی کی نسلوں میں ہوتے ہیں بوذر و سلمان. جیت رہیے. انہی کی نسلوں میں ہوتے ہیں بوذر و سلمان. جو لوگ کھاتے ہیں صدقہ حسین کے گھر کا. نعرہ حیدری. حسین کے گھر کا بڑا عظیم ہے رتبہ حسین کے گھر کا. اور کربلا میں بیٹھ کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس شعر کو سب سے زیادہ لطف سننے کا کربلا میں ہی ہے. دیکھیے گا بھائی، میرے بھائی جیتے رہو، بہت اچھا پڑھتے ہو، سلامت رہو. دیکھیے گا کہ وہ عرش و فرش ہو، سدرا ہو، چاہے خلد و جنان. وہ عرش و فرش ہو، سدرا ہو، چاہے خلد و جنان. دیا نگاہوں نے کونین گھوم کر یہ بیان. دیا نگاہوں نے کونین گھوم کر یہ بیان کہ ہے یہ سارا علاقہ حسین کے گھر کا. حسین کے گھر کا. تھوڑے سے پیچھے جو مومین بیٹھے ہیں جب ذرا میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. امام زمان آپ سے راضی رہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، بار بار نہیں کہوں گا. ذکر حسین کا پروٹوکول ہے کہ اس کو داد و تحسین سے نوازا جائے، اس کا استقبال کیا جائے داد و تحسین سے، نعروں سے اور درود سے. دیکھیے کیا لکھا ہے گوہر جاسوی صاحب نے. کیسا دربار ہے کہ جہاں پر آپ آئے ہیں کہ رچی ہے خوشبو. تھوڑا گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیے، تھوڑا آگے تشریف لائیے. پیچھے مومین و مومنات ہمارے آتے جا رہے ہیں تو ان کو جگہ مل جائے گی. آپ کی زحمت ہو کہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے ایک تو آپ ہیں ظاہر حسین بن کر آئے ہیں، لیکن کتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ سب بھی آئے ہوئے ہیں. دیکھیے کیا لکھا ہے گوہر جاسوی صاحب نے کہ رچی ہے خوشبو فضاؤں میں حل عطا والی. رچی ہے خوشبو فضاؤں میں حل عطا والی. ارے ہیں انبیاء بھی اسی گھر کے باغ کے مالی. ہیں انبیاء بھی اسی گھر کے باغ کے مالی. ارے فرشتے دیتے ہیں پہرا حسین کے گھر کا. حسین کے گھر کا. آئیے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں گا، بہرحال آپ خاموشی سے سنیں یا داد دے کے سنیں، لیکن مولا جانتے ہیں میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کل 2.5 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ میں چیختا رہا ہوں سارے مقامات پر. مولا جانتے ہیں میری جو حالت ہے گلے کی، لیکن میں پوری توانائی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد پیش کر رہا ہوں کہ بڑا عظیم ہے رتبہ حسین کے گھر کا. نہ اب ثقیفہ. دیکھیں سارے حسین نظر آتے ہیں نا کربلا میں. اور میں دیکھیے گا پتہ خاص کہ پیش کر رہا ہوں کہ نہ اب ثقیفہ
ना उसके निजाम का है निशान। किया क्या मजलूम हुसैन के हद में, किया क्या कि न अब सकीफा न उसके निजाम का है निशान। अरे अमीर शाम है ना तख्त शाम का है निशान। जीते रहे जो राजी हैं, जो सुनने बैठे हैं कि फकीर शाम है ना तख्त शाम का है निशान। फकीर शाम है ना तख्त शाम का है निशान। क्यों कि कमाल का है निशाना हुसैन के घर का। जी आप हुसैन के घर का। क्या शेर लिख दिया। देखिए आप देखते आए हैं ना, और अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि करोड़ों अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं मेहमान नवाजी पर। पूरी मस्जिद में आप देखते आए ना कितना पैसा खर्च हुआ है। किसी को अंदाज़ा है इसका? वजह बयान कर रहा हूँ 3 मिसरों में। क्या लिखा है गौहर जाशवी साहब ने कि आजब, ये तो दुनिया वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना कि भाई बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बहुत हमें इंतज़ाम किए, बहुत खाना खा लिया हमने, लेकिन ये खाना कहाँ कहाँ जाता है कि आजब है इनकी सखावत की शान और दस्तूर कि जहां से रिस्क, बड़ी बात कर रहा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, कि जहां से रिस्क अजब है इनकी सखावत की शान और दस्तूर। सुना भाई, जहां से रिस्क दो आलम को मिल रहा है हुजूर। जहां से रिस्क दो आलम को मिल रहा है हुजूर। अरे वहां भी जाता है खाना। हैदरी हुसैन के घर का। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके, मैं गुजारिश करूंगा आए फर्स्ट साहब तशरीफ ले आइए। हुसैन के घर का। देखिए क्या शेर लिखा है। दुआ करता हूँ बाबुल हवाइश के सदक़े में मौला हुसैन आपकी झोलियाँ भरे। अल्लामा नुसरत बुखारी साहब तशरीफ ले आए हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इनकी नौकरी कबूल फरमाए, आप तमाम अहबाब की नौकरी कबूल फरमाएँ। जज़ाकल्लाह की बिला तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। क़िबला मौजू है हुसैन के घर का। मैंने कहा हुसैन के घर में बैठे हैं तो उनका जिक्र हो जाए तो बहुत ज़रूरी है। हुसैन के घर का, हुसैन के घर का। देखिएगा कि ये माहो साली ये सदियाँ, ये माहो साली ये सदियाँ, ये माहो साली ये सदियाँ है जिसके सामने ढेर। साहब तवज्जो मेरी तरफ। ये माहो साली ये सदियाँ है जिसके सामने ढेर। अरे किया बगैर चले जिसने कायनात को ज़ेर। किया बगैर चले जिसने कायनात को ज़ेर। है 6 महीने का बच्चा हुसैन के घर का, हुसैन के घर का। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मांगने वाला आपके पास आता है तो आप उसको 1 दफ़ा खैरात देते हैं, 2 दफ़ा देते हैं, तीसरी दफ़ा देते हैं, उसके बाद आप झिड़कना शुरू कर देते हैं कि भाई माफ़ कर दो, जान छोड़ दो, 3 दफ़ा तुम्हें दे चुके हैं, अब माफ़ कर दो। लेकिन ये हुसैन का घर कैसा घर है। समाअत कीजिएगा अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए। आप तमाम ज़ारिन की दुआओं की मकबूलियत के लिए शेर पेश कर रहा हूँ कि किसी को डांटता है, किसी को डांटता है, ना किसी को टालता है। भाई
اپنی دعاؤں کو مظلوم حسین کے حوالے کر دیں. آپ کی مرضی ہے جو خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا یہ پروٹوکول ہے مظلوم حسین کے ذکر کا اس کا استقبال کیا جائے داد و تحسین سے کہ کسی کو ڈانٹتا ہے نہ کسی کو ٹالتا ہے. دلیل دیکھے گا دوسرے مصرے میں گواہ جاتی صاحب کا لکھا ہوا کلام, کسی کو ڈانٹتا ہے نہ کسی کو ٹالتا ہے. کیوں کہ فقط یہ دنیا نہیں عالمین پالتا ہے. اے فقط یہ دنیا نہیں, میں نے کہا نا اندازہ ہی نہیں ہو رہا حسین کے ماننے والے کتنا خرچ کر رہے ہیں مظلوم حسین کے نام پر, کہ فقط یہ دنیا نہیں عالمین پالتا ہے. ارے نہ جانے کتنا ہے خرچہ حسین کے گھر کا, حسین کے گھر کا. آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ قیام رہتا ہے گوہر, قیام رہتا ہے گوہر بڑے گھرانوں میں, اور شمار ہوتا ہے اعلیٰ نسب کے دانوں میں, شمار ہوتا ہے اعلیٰ نسب کے دانوں میں. جسے نصیب ہو دانا حسین کے گھر کا, حسین کے گھر کا. گزارش کرتا ہوں علامہ نصرت بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور شب اربعین کی اس تاریخی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. صلوات بھیج دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. عزیزان سید الشہداء شب اربعین ہے اور مقام کربلا ہے. الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بیان کرنے کے لیے, صرف محسوس کرنے کی رات ہے کہ انسان اپنے وجود سے اس رات کو درک کرے. آپ یہاں آئے, یقیناً بہت سارے لوگ پیدل چل کے بھی آئے ہوں گے. ابھی بھی آپ گلیوں میں پیدل چلیں دوپہر کی گرمی میں بھی تو بھی آپ دیکھیں کہ گلیوں میں شیڈ لگے ہوئے ہیں, آپ کو پانی پلانے والے تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہوئے ہیں.
تاکہ آپ حرم تک تھک کے نہ جائیں، لیکن سلام ہو اس لٹے ہوئے کاروان پر، کیوں نہ جانے کس حالت میں سفر کرتا رہا۔ آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہر کوئی سب کا احترام کرتا رہا پورے راستے۔ جو بہتر جگہ تھی وہ دوسروں کو دیتا رہا، لیکن ایک وہ بھی کارواں تھا جہاں بچیاں پانی مانگتی تھیں تو تماچے پڑتے تھے۔ خوب یہ بہرحال محسوس کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی شاید اپنے جتنا انسان ادراک رکھتا ہے اتنا محسوس کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو اصل درد ہے اسے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، لیکن بلایا اس لیے جاتا ہے کہ تھوڑا تکلیف کو دیکھو، تھوڑا سا محسوس کرو، اور پھر اس درد میں اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پیش کرو۔ امام نے ہمیں بلا لیا، خدا کا شکر ہے، خدا امام نے بلا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربعین کی زیارت مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انشاءاللہ باقی نشانیاں بھی خدا کرے ہمارے اندر پائی جائیں، لیکن مومن کی جو نشانی ہے اور وہ بھی اربعین کی زیارت ہے، ہر زیارت کی اپنی ایک کیفیت ہے، حالت ہے۔ اربعین کی زیارت کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ اربعین کی زیارت کا ثواب دنیا میں ظرفیت نہیں ہے، دنیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو ریٹرن دیا جائے۔ یہ زیارت قیامت والے دن ظہور کرے گی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں آیا تھا۔ اسی کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ دیکھیں وہ کریم ہے، جیسے کہ آپ نے اشعار پڑھے کہ یہ حسین کا گھر ہے، تو امام حسین تو کریم ہے، کریم ابن کریم ہے۔ ان کے در سے تو دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ خالی ہاتھ بھیج دیں؟ مسئلہ ہمارے ظرف کا ہے، ہماری کیپیسٹی کا ہے، ہم لے کے کیا جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو انسان ارادہ کر کے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ اب میرا ارادہ کیا ہے، میری قیمت اس کربلا کے بازار میں کیا لگانے آیا ہوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہاں تو دلوں کا خریدار کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ اپنے قلب کو کتنا صاف لائے ہیں، اتنا مہنگا خریدا جائے گا۔ یہ جو لوگ آئے تھے نا امام کے ساتھ، انہوں نے امام سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ جتنے بھی لوگ ہم دیکھیں نا گنج شہداء میں ہیں، بہرحال حبیب ابن مظاہر تھوڑا سا ساتھ ہیں، حضرت حر تھوڑا باہر کی طرف ہیں، لیکن میجورٹی ادھر ہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام سے کچھ مانگا نہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اب ان کے دیکھیں، ان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ خود امام حسین کہہ رہے ہیں جو میرے اصحاب تھے وہ نہ میرے جد کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، لیکن راستہ یہی ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے تو راستہ کوئی اور نہیں ہے، راستہ یہی ہے۔ امام حسین نے لائن ڈرا کر دی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، چاہے 61 ہجری ہو، چاہے 2023 ہو، چاہے وہ اونٹوں کا دور ہو، چاہے الیکٹرک گاڑیوں کا دور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لائن کھنچ چکی ہے، حق ایک ہی ہے۔ دیر از نو گرے لائن۔ میں ادھر بھی نہ ہوں، میں ادھر بھی نہ ہوں، میں درمیان میں کھڑا ہو کہ دنیا کی تماشا دیکھتا رہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو امام کے پاس آیا وہ امام کے ساتھ ہے۔ کربلا دشمن بھی آیا لیکن امام کے ساتھ نہیں تھا۔ ہم جو آئے ہیں، میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ جگہ بالکل بھی نہیں ہے، صلوات بھیجتے ہوئے آگے ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال تھوڑی سی میں بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، مجلس ماتم جلوس عزاداری آپ کا جاری اور ساری ہے۔ بہرحال اپنی نوکری کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ بس ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو آئے تھے وہ کیا لے کر آئے تھے امام کے پاس۔ بہت
لوگ مختلف تھے، پیسے والے بھی تھے، پرسنالٹیز بھی تھیں۔ زہیر ابن کین عثمانی مسلک سے تھا، بہت بڑا کارواں تھا، تاجر آدمی تھا۔ ادھر امام کا خیمہ لگتا تھا رستے میں، ادھر اس کا خیمہ، کئی مقام پر آگے پیچھے یہ ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مقام پر امام نے اپنے میسنجر کو بھیج دیا، قاصد کو، یہ کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی امام کا میسنجر آیا تو اس نے کہا مجھے ڈر تھا اس بات کا، اگر امام نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام آپ کو بلا لیں۔ یہ گیا، ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے اور تقدیر بدل گئی۔ زہیر واپس آیا، زہیر نے سب کو چھوڑ دیا، کہا تم سب آزاد ہو، تم سمجھاؤ، اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دیا، بولا میں جا رہا ہوں۔ اب یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے، دیکھیں یہ مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے یہ ہمارے لیے۔ دنیا آج رول ماڈل پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہے، فٹ بالر، کرکٹر، سنگر، ایکٹر، یہ دنیا کا بازار ہے۔ ہم دنیا کے بازار میں کچھ نہیں ملنے والا، اب یاد رکھیں، بازار وہی ہے جسے حسین نے لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اپنے آپ کو کسے بیچنا چاہتے ہیں۔ یہاں زہیر سب چھوڑا آ گیا، روز عاشور، سعید، زہیر، امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر چلنا شروع ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ مانگنے نہیں آئے تھے، تیر لگے جب سعید کو، سعید وہیں گرے، 13 تیر کہتے ہیں سعید کو لگے۔ امام سعید تک پہنچے، امام نے سعید تک جب پہنچے تو سعید کے جملے آپ دیکھیں کیا ہے۔ اتنا کر کے کہا مولا آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی رضایت امام، امام راضی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، میرے لائف سپین میں، میری زندگی کی روٹین سے، میرے ریلیشن شپ سے میرا امام راضی ہے؟ میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی بھی کسی سے سوال نہیں پوچھ سکتا، کوئی کسی کو دیکھنے، ہم آیت اللہ بہجت نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کا حال جانے، مگر امام تو جانتا ہے۔ آپ امام سے تو کچھ چھپا نہیں سکتے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور اپنے اندر کسی رشتہ دار کی نفرت لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کیسے آئے ہیں آپ؟ بس آپ نے بھی یہی کہنا ہے، مولا میں آ گیا ہوں، ٹوٹا پھوٹا گناہ گار، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ رضایت مہم ہے۔ ساری زندگی انسان عبادتیں کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اور امام اس سے راضی نہ ہو، آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس کتنا کچھ تھا، امام کو مشورے دیے، مولا یہ لے لیں، گھوڑا لے لیں، تلواریں لے لیں، سب لے لیں۔ شخص رستے میں امام کو ملا، اس کا جو کنواں تھا جہاں اس نے کام کیا تھا، کنویں کا پانی ترش تھا، یہ میٹھا نہیں تھا۔ اس نے امام کو کہا مولا پانی جو ہے وہ کنویں کا میٹھا نہیں ہے۔ امام نے اجاز امامت سے، اپنے لعاب دہن مبارک سے اس پانی کو شیریں کر دیا، میٹھا کر دیا، معجزہ دیکھا اس نے۔ پھر امام نے بولا چلو مولا میں نے بڑی مشکل سے ان کھیتوں کو آباد کیا ہے، اب آپ سوچیں۔ اب آپ بولے کیسا آدمی تھا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کیسا آدمی تھا یہ؟ اپنے آپ کو بھی ہم وہیں رکھیں، آج کے دور میں رکھ لیں آپ، آج کا امام کہاں ہے؟ میں پورے راستے میں آیا، میں تو چل نہیں پایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑا بہت ہی واک کر پایا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ واک کی ہوگی، چلے ہوں گے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں، مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں، بہرحال ہوتے ہیں، اور شاید ان کی نیت بری نہ ہو کہ رستے میں چلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ پاکستانی کھانا کون سے موقف سے ملے گا؟ اچھی بات ہے، جو دے رہا ہے محبت سے دے رہا ہے، چاہے کہاں سے ملے گی پاکستانی، انڈین، ہوتا ہے نا، بری بات نہیں ہے، آپ رستے میں آ رہے ہیں، دینے والا بھی دے رہا ہے، آپ بھی،
لیکن ہم رستے میں ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن کیا ہم نے اس پورے راستے میں امام زمانہ کو ڈھونڈا؟ کسی سے پوچھا امام کون سے موقع پہ ملیں گے؟ اور بولے کس سے پوچھتے؟ بھائی کسی سے پوچھ لیتے. جب عاشق عشق کی حالت میں ہوتا ہے یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، وہ تو اپنے معشوق کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور اب مجھے اور آپ کو کیا پتا، کہیں رستے میں مجھے پیاس جو لگی ہو، پانی پلانے والا میرا امام ہو. آپ آئے، امام نہیں آئیں گے کیا؟ آپ زائرین کی خدمت کر کر افتخار سمجھتے. ابھی میں کلپ دیکھتا رہا تھا، اللہ اکبر، ایک موقف چھوٹا سا تھا. آپ کو پتا ہے آج 19 ہو گئی ہے، موقف کل سے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں پیچھے سے، آہستہ 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 آہستہ. آخری موقف رہتے ہیں 19 تک، 20 تک. کل آپ کو پتا سارے موقف ختم ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو تھی، ایک جگہ پر عراقی تھے، موقف سمیٹ رہے تھے، چادر لپیٹ رہے تھے، ٹینٹ اتار رہے تھے اور بلک بلک کے رو رہے تھے. خاک میں بیٹھے. کیوں؟ اللہ، ایک عجیب کیفیت، ظاہر کی خدمت عجیب کیفیت. کھانا کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی بستر دے رہا ہے. یہ عجیب کیفیت ہے، یہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. یہ یہیں ہے، یہی 80-90 کلومیٹر پہ، اور وہ بھی یہ چند دن. کیونکہ یہ امام کی حکومت ہے. اصل دل اداس اس لیے ہو رہا تھا کہ حکومت ختم ہو رہی تھی. حکومت ختم ہو رہی. وہ جو تڑپ ہے نا، روتے ہیں لوگ، گریہ کرتے ہیں. پورا سال عراقی، بہرحال اب تو بہت سارے لوگ، پورا سال عراقی پیسے کماتا ہے. ایک اس نے اپنا گلک رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں پیسے ڈالتا رہتا ہے پورا سال، ان چند دنوں کے لیے جو ہو سکتا ہے. اور یہ بس ابھی کل کے بعد یہ عراقی کچھ اور ہوگا. ان دنوں میں یہ صرف زوار امام حسین کی خدمت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسے ہم دنیا میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ امام راضی ہو اس سے، امام راضی ہو. کیونکہ ظاہر امام حسین کی بڑی قیمت ہے. کامل الزیارات میں حدیث ہے، آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ پہلے اس زمانے میں یہاں پر پانی کے ذریعے سے لوگ تجارت کرتے تھے، کشتیوں کے ذریعے. تو ایک عیسائی کرسچن تھا، وہ سامان لاتا تھا. تو ایک جگہ پر اسے لوگوں نے لوٹ لیا، ڈاکہ ڈال لیا. بیچارہ غریب خالی کھڑا ہوا ہے. تو ایک قبیلے نے آ کر عرب کے اس کی جان بچائی، اسے لے گئے. مہمان، عرب مہمان نواز تو ہے، لے گئے، اس کو رکھا، خدمت کی. کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا ہمارے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں. تو کہا تم آرام کرو. کہا نہیں میں بھی چلوں گا. کہا پیدل چلنا پڑے گا، تکلیف ہوگی. کہا مسئلہ نہیں، میں چلوں گا. آپ نجف گئے. غدیر کے دن تھے، غدیر کے دن وہاں کیے. پھر کچھ لوگ واپس قبیلے کی طرف چلے گئے. جو قبیلے کا سردار تھا، کچھ لوگ تو کہا ہم کہیں اور جا رہے ہیں، آپ واپس چلے جائیں. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. آپ چلے آئے. کربلا پہنچے تو شب عاشورہ تھی کہتے ہیں. تو اس نے دیکھا، اس نے پہلے منظر نہیں دیکھا تھا، کہ عیسائی تھا. کہا ہر گلی سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، گریہ آ رہا ہے. اس کو نہیں پتا یہ کیا ماجرا ہے. بہرحال کہتے ہیں یہیں بین الحرمین کے پاس اس کو بٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو، ہم آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. رات ہے، تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ بین الحرمین کوئی معتبر ہستی، شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور دو لوگ ہاتھوں میں کوئی لسٹ ٹائپ کی لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے دیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے زائر ہیں. ہاں. کہا ان میں کچھ نام کم ہے، جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ. کھڑا ہونے والا شخص کوئی نہیں، خود امام ہے. وہ ملائکہ ہیں
جو لوگوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں زیارت پہ کون آیا. وہ گئے, پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے, پھر امام کو لسٹ دی. امام نے کہا نہیں, اس میں کوئی نام کم ہے. تیسری دفعہ جب وہ آئے تو جب امام نے کہا نا کوئی نام کم ہے, تو ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہا آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے, یہ تو کرسچن ہے, یہ تو عیسائی ہے. امام نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میرا ظاہر تو ہے. حدیث یہ ہے کہ جو بھی زیارت پہ آتا ہے امام اسے اس کے آبا و اجداد, اس کے انسسٹر کے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا سب, ہم سب امام میرے دادا کا نام بھی جانتے ہیں, میرے پردادا کا نام. یہ کون آیا ہے میرے پاس؟ آپ سوچ لیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے یہاں پر, اس ٹائم ویلیو کیا ہے. اب یہ جو انسان اس کیفیت میں امام کے پاس آیا ہے, عزاداران محترم, آپ یہاں سے واپس بھی جائیں گے انشاءاللہ. آپ آئے کیسے تھے اور اب آپ کو واپس کیسے جانا ہے, یہ اب آپ کے اوپر ہے. امام نے آپ کو بلا لیا, گناہ بھی معاف ہو گئے, زیارت بھی ہو گئی, ثواب بھی مل گیا, سب کچھ ہو گیا. اب آپ یہاں سے واپس جائیں گے, کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے گھروں میں, شہروں میں, محلوں میں, کمیونٹی میں جا کر امام کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا انتظار کریں گے پھر اگلے سال ہو میں پھر زیارت پہ جاؤں؟ کہیں یہ زیارت عادت تو نہیں بن گئی میری؟ زیارت تو ملاقات ہے. اگر یہ ملاقات نہیں ہو رہی, کتنے سال گزر گئے زندگی کے, میں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا. روزے 40 آپ سوچیں مومن کی نشانی ہے, تو جو مومن کا ایمان ہوگا وہ کہ نہیں موجود ہوگا کل. امام زمانہ بھی تو ہوں گے نا کل 40 کی زیارت پہ. تو کوشش کریں انشاءاللہ ہم اپنے امام کو ڈھونڈیں. آپ کا کریڈٹ لکھ لیا جائے گا. امام نظر آئے نہ آئے آپ کی, اللہ امام کی مرضی ہے, آپ تو ڈھونڈیں کم از کم. کیونکہ دیکھیں ہم جو کربلا سنتے ہیں نا, ہم صرف سنتے ہیں. امام وہ ہے جس نے کربلا کو دیکھا ہے. زیارت نائیہ میں وقت کا امام جب بیان کر رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے امام کربلا میں موجود ہے. میرا سلام ہو جلتے ہوئے خیموں پر, میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے, میرا سلام ہو ان بکھرے ہوئے بدنوں پر جو کربلا میں بکھرے رہے. عزاداران محترم, بہرحال میں اور آپ گلیوں میں ادھر ادھر, ہمیں نہیں پتا یہ وہ مقام ہوں جن مقام پہ میرا مولا روز عاشورہ تھکا ہار کے بیٹھا ہو, ہمیں تو نہیں پتا. انشاءاللہ آپ گئے ہوں گے یا جائیں گے مقام علی اکبر پہ, مقام علی اصغر پہ, خیمے گاہ میں جائیں گے, مختلف مقام ہیں, آپ جائیں گے. تصور کیجئے بہرحال روز عاشورہ میں اس جگہ کی کیا کیفیت ہو. بین الحرمین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام آتے ہوں جاتے ہوں, کسی حالت میں امام بیٹھے ہوں, نہیں پتا. اسی سوچ اور تصور کے ساتھ میری مائیں بہنیں حجاب کی حالت میں گھوم رہی ہیں. گرمی کی شدت ہے لیکن یقیناً سلام ہو آپ پر, اس گرمی کے اندر آپ با حجاب ہیں اور چادر کے اندر ہیں. لیکن تصور کریں خیمے گاہ کی طرف شب عاشورہ, حسین کی بیٹی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑ رہی تھی. آپ کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا نا, آپ کو تو کوئی کچھ, رش ہے یقیناً رش ہے, تکلیف ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی آنے جانے میں, لیکن آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. علی کی بیٹیاں, حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی, اللہ. حرم امام حسین میں جب آپ جائیں گے نا تو باب قبلہ سے الٹے ہاتھ پہ وہ جگہ ہے جسے قتل گاہ کہتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں وہ کتنی نیچے ہے, اور آپ وہاں سے کھڑے ہو کر, البتہ دیوار ہے لیکن آپ کراس میں تل زینبیہ ہے,
باہر کی طرف، وہ اونچائی پہ ہے، یہ جگہ نیچے ہے، یعنی 70-72 قدموں پہ کھڑی بہن دیکھتی رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں، آج کی رات ہے، آپ محسوس کریں، آپ جائیں، بکھر جائیں، کھو جائیں، کہیں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، نہ جانے زہرا کا لال کہاں بیٹھا ہوگا، بھوکا پیاسا غربت کے عالم میں، ہمیں نہیں پتا، یہ سب سرزمین تو ویسی ہے، اور آپ جس طرف ہیں یہ تو وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کو تیر لگے ہوں گے، یہ جگہ تو وہی ہے نا۔ ابل اشارہ الکمی، ظاہر ہے ابھی تو نقشے چینج ہو گئے ہیں، پانی بھی کہیں اور چلا گیا ہے کس طرح، لیکن جگہ یہی ہے، کیونکہ دایاں بازو بھی بایاں بازو بھی یہی ہے، پھر اس کے بعد بدن ہے۔ آئیے باب الحوائج، 2 باب الحوائج کربلا میں ہیں، ایک جناب عباس ہیں اور ایک جناب علی اصغر ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے چھوٹے بچے ہوں کسی کے ساتھ، کوئی نہیں لایا ہو، ایک فیملی کہتی ہے کہ ہم رات کو سفر کر رہے تھے، شدید سردیاں تھیں، ایران کا کوئی ہائی وے تھا، گاڑی خراب ہو گئی، برف باہر بہت تھی، برف، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی میں بیٹھے رہتے تو بھی مر جاتے، بہت کوشش کی ہائی وے پہ گاڑیوں کو روکنے کی، گاڑیاں رکی نہیں، تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، انہوں نے کیا کیا، بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہائی وے پہ کھڑے ہو گئے، ہائی وے پہ گاڑیاں رکنا شروع ہو گئیں بچے کو دیکھ کر۔ امام حسین بھی روز عاشوراء ایک بچے کو لے کر اونچائی پہ کھڑے ہوئے، خدا آپ کو اس کا اجر دے، یہ وہ بچہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب چھوٹا بچہ بیمار ہو نا، ماں کو نیند نہیں آتی، ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے وجود سے اسے باہر دیا ہوتا ہے نا، تو ماں بہت اٹیچ ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ بچہ بیمار ہو اور باپ بچے کو گھر سے لے کر ہاسپٹل جائے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا، وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہے گی آئے گا کب۔ میرا سلام ہو ام رواب، پانی کے لیے لے کے گئے، ماں انتظار کر رہی ہے کب آئے گا میرا بیٹا۔ اب اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، امام نے اونچائی پہ اٹھایا، جناب علیہ توسل کیجئے، اپنی زندگی کی گرہوں کو باب الحوائج سے کھول دیجئے، سینے پہ سو رہا ہے، آج بھی اپنے بابا کے سینے پہ سو رہا ہے۔ جناب علی اکبر ایک طرف ہے، بیٹا سینے پہ سو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے خیال رکھا کریں جب زری کے پاس جایا کرے نا تو کوئی ایسی درخواست نہ کیا کرے، خیال رکھا، مانگنے کو منع نہیں ہے لیکن موقع محل دیکھ کر مانگا کریں، کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دین مانگیں، نصرت مانگیں، نوکری مانگیں، اطاعت مانگیں، حق پہ موت مانگیں، خدا کی رضا مانگیں یہاں کھڑے ہو کر۔ بس جیسے ہی امام نے دکھایا نا تو لشکر میں کوہرام مچ گیا، منہ چھپا کر رونے لگے، یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس لعین نے کہا اگر یہ ماجرا تھوڑی دیر اور رہا تو یہ بچہ جنگ جیت جائے گا، ہرملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو۔ بس عزیزان محترم،
ایک ذبح کیا جاتا ہے، ایک نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، نیزہ نوکیلی چیز اس کی گردن میں ڈالی جاتی ہے، باقی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، یہ چھوٹا سا بچہ امام کے ہاتھوں میں تھا، وہ کہتے ہیں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ہونٹوں سے ملنا چاہ رہے ہوں گے، ایسے میں یہ تیر درمیان میں آ گیا اور اتنی شدت سے لگا، تیر کا وزن آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 3 پھلوں والا تیر تھا، اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، بچے کا وزن کیا ہوتا ہے، 6 ماہ کا بچہ، تیر ایسا لگا علی اصغر بابا کے ہاتھ پہ پلٹ گیا۔ علی اصغر بھی نہیں چاہتے میرے بابا میری حالت کو دیکھیں۔ بس اب آپ تصور کریں، ماں انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا پانی پینے گیا ہے، پانی لے کے آتا ہوگا، وہ ماں، اب باپ کھڑا ہوا ہے، میں کس حالت میں خیموں میں جاؤں؟ اس لیے تو روزہ عاشورہ جو آپ اعمال کرتے ہیں نا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، 7 دفعہ یہ آپ کرتے ہیں، یہ امام نے تب کیا جب علی اصغر گود میں تھا، چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا، امام سے چلا نہیں گیا، ایک قدم اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے جائے حسین خیموں میں؟ بعض مقتل کہتے ہیں کہ یہ بچہ خیموں میں گیا لیکن کوہرام مچ گیا، اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کرتی حسین نے واپس لے لیا۔ بعض کہتے ہیں بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں۔ اب حسین کہاں جائے؟ علی اصغر کو لے کر خیموں کے پیچھے گئے۔ آپ خیمے گاہ میں جائیں گے نا، خیمے بنے ہوئے، خیموں کے پیچھے ہی کوئی جگہ تھی جہاں پر چھوٹی سی قبر بنائی تلوار سے اور اس بچے کو اس قبر میں سلا دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اٹھو۔ بس میں اور مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، میری خدا بہرحال سب مریضوں کو شفا دے، بس ایک آدھ منزل اور آپ سے التماس سے دعا، جائیے گا، یاد کیجیے گا ان جگہوں کو، یہی ذہن میں تصور رکھ کے روتے رہیے گا۔ شب شام غریبہ میں انہوں نے بدن گننا شروع کیے، کسی نے کہا کہ وہ ایک بچے کا بدن نظر نہیں آ رہا، ہم نے کہاں ہے؟ کہا کہیں خیموں کے پیچھے رات ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رباب کی کمائی دوسری دفعہ لٹی ہے، انہوں نے نیزے ہاتھوں میں لیے، بس زمین پر دشت کربلا میں نیزے اور ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ دو دفعہ ہو گیا نا، تیسری دفعہ بس میں پڑھ نہیں پاؤں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ماں کو پرسا دیں، کہتے ہیں یہ ماں سائے میں نہ بیٹھی، پھر نہ بیٹھی یہ، اور کہتے ہیں جب 40 میں آئی نا تو واپس نہیں گئی، کہتے یہی رہی بہت عرصے تک۔ کیسے جائے جس کا گود کا بچہ تیسری دفعہ جب انہوں نے سروں سے تن کو جدا کیا، مجھے نہیں پتا
ارے یہ چھوٹا بچہ اس کی گردن کیسے جدا؟ ماں دیکھ نہ سکے گی ٹوٹے ہوئے گلو کو، ماں دیکھ نہ سکے گی ٹوٹے ہوئے گلو کو، شبیر اس لیے نہ اصغر کو ساتھ لائے، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ گر دیا تھا، اور ہچکیوں کا عالم مظلوم کیا بتائے، آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے، مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں، پیکا کی زہد سے بچا ہاتھوں سے گر نہ جائے، آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے، او میرو باب مولا آتے ہیں ہاتھ خالی، شاید تیری ہی امانت مقتل میں چھوڑ آئے۔ زائرین کرام، مظلومہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، 2 سال زندان میں میری مظلومہ بی بی رہی، مصائب پہ مصائب، ظلم پہ ظلم، اذیت پہ اذیت سہتی رہی۔ میری مظلومہ بی بی کو جب رہائی ملی ہے، کربلا 40 منانے اپنے بھائی کا آئی ہے، 40 منا کے واپس مدینے پہنچی ہے، سب سے پہلے اپنی ماں زہرا کی قبر پہ جاتی ہے میری بی بی، اور اپنی ماں سے وہ مصائب بیان کرتی ہے جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کہہ سکتی ہے۔ کیا بیان کیا میری مظلومہ بی بی نے جب بی بی زہرا کی قبر پہ پہنچی ہے؟ اے ماں، حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی، اے ماں، گریے گرا تھا، اپنے آنسوؤں کو آزاد چھوڑ دے، امام زمان کے حوالے کیجئے۔ پھر یہ رات کسی کو ملے نہ ملے، 40 اگلا کس نے دیکھا ہے، کس سانس کا بھروسہ ہے؟ اے ماں، حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی، اور اس پہ غم تھا کہ بھائی کا غم منا نہ سکی۔ اے ماں،
حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی. پہلا بیان میری بی بی نے بی بی سیدہ زہرا کی قبر پہ اپنی ماں کو کیا بیان کیا ہے, کیا مظلوم نے اپنی اذیت بیان کی ہے کہ وہ بے کفن تھا تو میں بے ردا تھی اماں, وہ بے کفن تھا تو میں بے ردا تھی اماں, ردا سے اپنی میں اس کا, ردا سے اپنی میں اس کا ارے کفن بنا نہ سکی. اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی. جب میری مظلوم بی بی نے قبر زہرا پہ لرزہ دیکھا تو بی بی زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا, ماں میں آپ کو سب سے بڑا ظلم بیان کر رہی ہوں اپنے بھائی کا کہ اس ایک بات پہ شرمندہ ہے تیری بیٹی, اس ایک بات پہ شرمندہ ہے تیری بیٹی, تیرے حسین کو تیروں, تیرے حسین کو تیروں سے وہ بچا نہ سکی. اے ماں جو شب اربعین بھی نہ روئے, وہ بی بی سیدہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کے معافی کے طلبگار رہے اور آنسوؤں کی عطا جو ہے بی بی سیدہ سے مانگ لے مظلوم حسین کے اربعین پر. اے ماں. اور بی بی بیان کرتی ہے اپنی ماں سے کہ میں جب بندے ہاتھ آپ کے بیٹے غازی سرکار کی لاش سے میں گزری ہوں, غازی بادشاہ کی لاش سے گزری ہوں, تو میں نے کیا بیان کیا ہے کہ میں لاش غازی سے گزری ہوں بے ردا چپ چاپ, میں لاش غازی سے گزری ہوں بے ردا چپ چاپ, اسیر ہونے کا نوحہ اسے سنا نہ سکی. بی بی نے بیان کیا اپنی ماں زہرا کی قبر پہ کہ میری ماں شام غریبہ میں ایک ایسا وقت آیا مجھے نہیں پتا چلا, میں ایک ٹوٹے ہوئے نوزے کا خیموں کی گرد پہرا دے رہی تھی, میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار آیا. میری ماں وہ کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے. اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی. کہ یہ ایک بات رلاتی تھی گام گام مجھے کہ اس کی لاش سے پتھر, کہ اس کی لاش سے پتھر ارے بھی میں ہٹا نہ سکی. بی بی نے بیان کیے ہیں مصائب بی بی زہرا کی قبر پہ. کہا کہ شام غریبہ میں ایک گھوڑ سوار آیا, میں ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا پہرا دے رہی تھی, تو میں نے کیا دیکھا, ہائے ہائے ہائے, کہ میں بے ردا تھی جب آئے تھے
رن میں بابا میرے ارے میں بیردہ تھی جب آئے تھے رن میں بابا میرے زمین پھٹ نہ سکی اوئے میں سما نہ سکی تھا قبر زہرا پہ زینب کا نوح نور علی ہے کہ بندھے تھے بازو تو میں خاک بھی اڑا نہ سکی یا حسین